اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5 سورہ الانبیاء، آیات 52، 53، 54، 55 اور 56۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی روشنی سے بہرہ مند فرمائے۔ آج کے درس میں جو آیات شامل ہیں، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ اور ان کے چچا کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال، یہ اذ کا ربط گزشتہ آیت سے ہے۔ گزشتہ آیت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، ہدایت کے لیے پہلے سے ہی، یعنی نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ یہ ہدایت اور نبوت کے قابل ہے۔ پھر فرمایا اذ قال، اور جب کہا انہوں نے، ہم نے ادب سے ترجمہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے چچا سے۔ ابی کا لفظ آباء و اجداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان میں سے کسی کے لیے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عرب لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اپنے والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر گزشتہ صورت میں ہم پڑھ آئے ہیں اور آپ کے والد گرامی کا نام طارق تھا۔ اذ قال لِأَبِيهِ، آپ نے اپنے چچا سے کہا، چونکہ آزر نے آپ کی پرورش کی تھی، یہ چچا تھا، وہ آپ کا چچا تھا، اس نے آپ کی پرورش کی تھی، وہ مشرک تھا، تو اس لیے آبا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ابی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اذ قال لِأَبِيهِ، جب انہوں نے کہا اپنے چچا سے، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، یہ کیا صورتیں بنا رکھی ہیں؟ تماثیل یا تمثیل، یہ اس بت کو کہا جاتا ہے یا اس صورت کو کہا جو ہاتھ سے بنایا جائے، ہاتھ سے جیسے تراش کے بنایا جائے، انسانوں کی مثل، جانوروں کی مثل، یا ستاروں کی مثل، یا کسی بھی چیز کی شباہت سے ملتی جلتی کوئی چیز ہاتھ سے بنائی جائے، اسے تمثیل کہا جاتا ہے۔ تو مورتی بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، صورتیں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، بت بھی ترجمہ کیا گیا۔ اذ قال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، اور کہا انہوں نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسی شکلیں ہیں، یہ کیسے بت ہیں، یہ کیسی صورتیں ہیں، الَّتِي أَنْتُمْ لَا عَاقِفُونَ، کہ تم سب جن کی عبادت پر جمے بیٹھے ہو۔ عاقفون کہتے ہیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لینا، یعنی تم اس خدا سے جو حقیقی خدا ہے اس سے الگ ہو کر ان بتوں کی عبادت کے لیے ہی ضد پر اور ہٹ درمی پر جمے ہوئے ہو۔ عاقفون مجازن لفظ جو ہے اس پر ہوگا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کے دل سے، یقین سے اور شوق سے عبادت پر جمے ہوئے تھے۔ اور مفسرین اکرام نے مختلف طرق اور مختلف روایات سے لکھا کہ اس وقت 72 صورتیں تھیں، 72 مورتیاں اور 72 بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 بت تھے۔ کتنے بت تھے؟ 9 بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور سب سے بڑا بت سونے کا تھا، اور اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے قیمتی پتھر، 2 پتھر لگے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ درندوں کی اور پرندوں کی اور آدمیوں کی مورتیاں تھیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھیں۔ اور کچھ مفسرین اکرام کا خیال ہے کہ وہ مورتیاں اور وہ صورتیں اور وہ بت جو تھے وہ ستاروں کے تھے، انہوں نے خیالی طور پہ انہیں تراشا تھا، ان کو سامنے رکھ کے ان کے سامنے عبادت کرتے تھے، سر جھکاتے تھے، انہیں
خدا سمجھتے تھے، الیاذ باللہ۔ اچھا دیکھیں انسان کتنا بعض اوقات بے وقوف ہوتا ہے، بعض اوقات کہ تاریخ دیکھیں، قرآن دیکھیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتا ہے، پھر اس کے سامنے خود ہی سجدہ، یعنی وہ بنانے میں بھی اس کی محتاج تھی، بندہ خود اس کو بنا رہا ہے تو پھر اس کے سامنے سجدہ بھی وہ کر رہا ہے۔ اللہ اس بے وقوفی سے ہم سب کو بچایا ہوا ہے اللہ نے، اور اب مزید بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کا جواب سنیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا صورتیں ہیں اور یہ بت ہیں اور جن کو تم کیا کرتے ہو، پوجتے ہو۔ انہوں نے کہا قالوا، وہ بولے وجدنا، ہم نے پایا آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو، آبا و اجداد کو، دادا دادی، نانا نانی، میدوار، کردار، باردار، باپ دادا، سب کو ہم نے پایا کس پر، لہا، انہی کی، عابدین، عبادت پر۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے ہی پایا۔ یہ جواب تھا، یہ کیا تھا، یہ جواب تھا کہ ہم نے انہی کی عبادت پر ان کو پایا، تو اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے لیے یہ ایک بریکنگ نیوز تھی، یا ان کے لیے یہ ایک دھچکا تھا، ان کے لیے یہ کاری ضرب تھی۔ یہ پہلی دفعہ ان کے سامنے کسی نے کہا کیا، قال لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد، بے شک، کنتم، انتم وآباؤکم، تم بھی اور تمہارے آبا بھی تھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ وہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ذرا بھی اسے خدا سمجھنے میں تردد کا، شک و شبے کا شکار نہیں تھے، بڑے وثوق اور بڑے یقین سے وہ ان بتوں کے سامنے ناسیہ فرسائی کرتے تھے، ان بتوں سے حاجتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، اور کچھ شک و شبہ جو ہے اس کو وہ کفر سمجھتے تھے، اور کسی نے انہیں شک میں مبتلا بھی نہیں کیا۔ وہ ساری کی ساری قوم جاہل تھی، اندھیرے میں تھی، تاریکی میں تھی، اور ڈوبی ہوئی تھی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو کسی اپنے کولیگ نے، کسی بھائی نے، کسی ہم سفر نے، کسی ہم نشست نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا یار جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں لگتا ہے کہ یار یہ تو خود بولتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ اپنے اوپر سے گرد نہیں اڑا سکتے، یہ اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، یہ ان کو تو گرا دیں، یہ گرے ہی رہتے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، جی ان پر بارش ہو تو بارش سے نہیں بچ سکتے، جی یہ جہاں پہ بنے ہوئے ہیں بت وہاں سے اٹھ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں۔ انہیں یہ شعور نہیں تھا، بس انہیں دڑا دڑ بس عبادت کرنے کا شوق تھا، سوچ ان کی نہیں تھی، شعور ان کا نہیں تھا۔ پہلی دفعہ انہیں کسی نے کہا تھا کہ تم تو جاہل ہو اور تم غلط ہو، کھلی گمراہی میں ہو، تم بھی کھلی گمراہی میں ہو، تمہارے آباء و اجداد سارے کھلی گمراہی میں تھے، تم جن کی پیروی کر رہے ہو وہ بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ ان کے لیے بڑا دھچکا تھا، بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے، اور حیران ہو کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا قالوا اجئتنا بالحق، حیران ہو کے کہتے ہیں اے ابراہیم آپ ہمارے سامنے حق لے آئے ہیں۔ حیران ہو گئے نا، کیا آپ ہمارے لیے حق لے کر آئے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا آپ مذاق کر رہے ہیں، یا آپ مذاق کرنے والوں میں سے ہیں، یا کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، آپ مذاق تو نہیں کر رہے۔ آپ پہلی دفعہ انہوں نے سنا تو کہتے ہیں مذاق تو نہیں کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، بت ہے ہمارے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں حق لے کر آیا ہوں، تو کوئی مذاق تو نہیں کر رہے، یہ تو بت ہے ہمارے۔ حیران ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے بلکہ ربکم، تمہارا پروردگار تو وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، بلکہ ربکم، تمہارا پروردگار ہے رب السماوات والارض، جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے اور پروردگار ہے، الذی، وہی جس نے فطرہن، ان کو تخلیق کیا، زمین کو بھی جس نے تخلیق کیا، آسمان کو بھی جس نے تخلیق کیا، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ وَأَنَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا، اور میں، عَلَى ذَلِكُم، اس بات پر، مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گواہوں میں سے ہوں۔
میرے عزیز دوستو، آج کے درس قرآن سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب نصیحت لگانی پڑے تو انسان کو ببانگ دھل نصیحت لگانی چاہیے۔ جب انسان کو اندھیرا نظر آئے تو وہاں روشنی کی شمع ضرور جلانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان کا بھی خطرہ تھا، آپ کو قتل کے منصوبے بنائے گئے، ان کا سامنا بھی کرنا پڑا، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، آپ کے خلاف سازشیں بھی کی گئیں، ٹھیک، ساری قوم آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے حق کی بات نہیں چھوڑی، حق کی نصیحت لگانی نہیں چھوڑی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں زیادہ علم کی ضرورت ہو وہاں بہت ضروری ہوتا ہے کہ نصیحت لگائی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس طرح ہم بیٹھ کر پراپر وے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دلیل کے ساتھ بات کی، لڑے نہیں ان کے ساتھ۔ آپ نے کہا آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں، وہ بھی کھلی گمراہی میں تھے، وہ بات سنی انہوں نے، وہ سن کے بڑے حیران ہوئے کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حق کی شمع جلائی، تمام پیغمبروں نے جلائی، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو، توحید کی روشنی کو روشن فرمایا، اور آج وہ مومنین کے دلوں میں چمک رہی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، اللہ ہم سب کا حقیقی رب ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی توحید پر اور اسی ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔